ہم لوگ جو یہاں سویڈن میں کئی سالوں سے مقیم ہیں، ہماری واقفیت یہاں سویڈش لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور اکثر لوگوں کے پاس پالتو کتے وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان کو اب جب اپنے گھر میں بلایا جاتا ہے یا انوائٹ کیا جاتا ہے تو وہ اپنے کتے بھی ساتھ لے آتے ہیں، جس سے ہم لوگ گھبراتے ہیں اور ناپاک سمجھتے ہیں، مگر اس سے تعلقات پہ برا اثر پڑتا ہے۔ حضور، اس معاملے میں اس بات میں ہم کافی جاننا چاہتے ہیں۔ ایک ہی علاج ہے کہ کتوں سے بھی تعلقات بڑھائیں کیونکہ یہ لوگ اس چیز کو مانتے نہیں ہیں ٹھیک ہے کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے، بلکہ میں نے جواب دے دیا ہے۔ جی کتے کا پاک اور ناپاک ہونا بھی اتنا نہیں، آپ نے کہاں سے سنا ہے بعض کتے ناپاک ہوتے ہیں بعض نہیں ہوتے، ہاں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے ان کو کیسے رکھا ہوا ہے۔ جہاں لوگ بھی ناپاک ہوں وہاں کتے اور بھی زیادہ ناپاک ہوتے ہیں۔ جی آواز کیا نہیں آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں جی، سوال نمبر 2 ہے۔ ایک منٹ ہے تو میں پہلے سے پورا کر لوں۔ ایک منٹ خیر نہ ہوگی۔ اچھا جی، کتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ کتے بے مقصد پالنا جی اور ایسے علاقوں میں جہاں عام طور پر کتوں کا خیال بھی نہیں رکھا جاتا اور وہ گندگی کرتے پھرتے ہیں ہر جگہ، انٹرینڈ کتے، وہ ایک نیوسنس ہے، وہ ناپاک کر دیتے ہیں ہر جگہ کو، جہاں مرضی چاہیں بیٹھ جائیں، جہاں چاہیں موتیں، جہاں چاہیں جو مرضی کریں۔ تو ایسے کتوں کا گھر میں گھسنا ایسی حالت ہے کہ پھر فرشتے وہاں نہیں آئیں گے۔ فرشتوں سے مراد یہ ہے کہ نیک لوگ، اور فرشتوں سے مراد دوسرے فرشتے بھی ہو سکتے ہیں جو عبادت وغیرہ کے موقع پر آتے ہیں، جہاں کتوں کی بجائے بچے بھی اسی طرح رکھے جائیں جن گھروں میں کہ جگہ جگہ موت ہو، بدبوئیں اٹھیں، فرشتے وہاں بھی نہیں آئیں گے۔ وہ صرف کتوں کے پیشاب سے الرجک نہیں ہوتے، وہ ہر گندگی سے الرجک ہوتے ہیں۔ تو مضمون کو سمجھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتوں کے متعلق بتایا ہے وہ ان معنوں میں بتایا ہے، جبکہ قرآن کریم نے بعض کتوں کی تعریف بھی فرمائی ہے اور اصحاب کہف کے کتے کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ ایسا وفادار جانور ہے کہ جو ہر وقت ان کی غار کے منہ پر حفاظت کے طور پر بیٹھا رہتا تھا۔ یہ عیسائی قوموں میں جو کتے سے محبت ہے یہ یوں اتفاقاً پیدا نہیں ہوئی، یہ نسل بعد نسل پرانے تاریخی واقعات کے نتیجے میں ان کے خون میں جذب ہو گئی۔ کتے نے ان سے وفا کی اور لمبا عرصہ کتا ان کے کام آیا ہے۔ اب یہ قومیں اس کتے سے وفا کر رہی ہیں اور وہ کتا اب بھی ان کے کام آتا ہے۔ یہ ایک بامقصد ہے چیز۔ شکار کے لیے قرآن کریم نے کتے کی اجازت دی ہے، اگر ناپاک ہوتا تو کتے کا منہ مارا ہوا شکار آپ کو کھانے کی اجازت کیوں دیتا قرآن کریم؟ ہر شکاری جانور خواہ وہ باز ہو یا کتا ہو جسے سدھایا گیا ہو، جس کے چلنے سے پہلے اس پر بسم اللہ پڑھ لی گئی ہو، اس کا پکڑا ہوا جانور خواہ آپ کے پہنچنے سے پہلے مر بھی جائے، قرآن کریم کے مطابق جائز ہے، اس لیے کہ وہ زخم ہو جاتا ہے، خون بہہ جاتا ہے، اور آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کتا چھوڑا ہے تو وہ اس کا پکڑا ہوا شکار باز چھوڑا ہے، اس کا پکڑا ہوا جانور آپ کے لیے حلال ہو گیا۔ تو اب بتائیں اگر وہ ناپاک ان معنوں میں ہے جن میں عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں، تو اس ناپاک کے اوپر اول تو بسم اللہ کیسے کام کرے گی؟ اور پھر جب آپ اس کو چھوڑیں گے تو جس جانور کو وہ کھائے گا منہ مارے گا، جبکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ درندوں کی کھائی ہوئی چھوڑی ہوئی چیزوں کو کھانا حرام ہے، وہاں وہ جائز ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ سلیقے اور ترتیب کے ساتھ ایک جانور کو باقاعدہ ٹرین کیا گیا ہے کام کے لیے، اس سے استفادہ منع نہیں ہے۔ تو بے مقصد کتے رکھنا مناسب نہیں ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ کتے تربیت یافتہ نہیں ہوتے، اور
جہاں کتے ہوں وہ اول تو ان کو باندھا ہی باہر جاتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں گھر اندر کیا ہے، اس لیے بھی کتے صرف وہی امید رکھتے ہیں جو باہر کتوں کے لیے جگہ بناتے ہیں. لیکن اس طرح کتوں کو سکھایا جائے کہ وہ گھر میں اندر پھریں، کوئی گندگی نہ کریں، پیشاب کرنا ہو تو باہر نکلیں. یہاں ان کے جو کتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ اگر ان کو حاجت ہو تو وہ بھونکتے چہ رہتے ہیں، ہرگز جگہ کو گندہ نہیں کرتے. یہاں تک کہ مارے اٹھے دروازہ کھولے وہ باہر جائیں، اپنی جگہ پر جا کے وہ حاجت کرتے ہیں اپنی پوری، پھر وہ واپس آتے ہیں. تو کئی باتیں کتوں کی اچھی بھی ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے. اب انسان ہے وہ پیشاب کرتے اور بے احتیاطی کرتے ہیں، ان پہ چھینٹے پڑ جاتے ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق سختی سے تنبیہ فرمائی ہے. لیکن کتوں کو دیکھیں وہ دیوار کے ساتھ یا درخت کے ساتھ اس وجہ سے پیشاب کرتا ہے اس کے چھینٹا اس پہ نہ پڑے. اور صفائی ہے، چنانچہ جب بھی وہ کسی جگہ فضلہ پھینکتا ہے تو پنجے مار کے اس کو دفنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ڈھانپتا ہے. مگر آپ کہیں پاکستان میں پھر کے دیکھیں نا پنڈی بھٹیاں کے ارد گرد وہاں سوکھے کی جہاں ایک جگہ چائے ہو رہی ہے، کھانا تقسیم ہو رہا ہے، اسے ذرا سا ہٹ کے دیکھیں تو سارے بارڈر ڈٹی اور گند سے بھرے ہوتے ہیں. اتنا گند کہ وہ پاؤں رکھنے کے بیچ میں جگہ نہیں ملتی. اب قوموں کا حال ہے، جس قوم کی گندگی کا یہ عالم ہو اس کے کتوں کا بھی ویسا ہی ہوتا ہے. وہ خارش کے مارے ہوئے بیچارے وہاں پھرتے رہتے ہیں اور نہایت ہی خوفناک نظارے ہیں. اس لیے گندگی اصل چیز ہے جس سے بچنا چاہیے. یہ سمجھتے نہیں لوگ اور کتوں کو پتھر ماری جاتے ہیں کہ خبردار جو ہمارے قریب آئے. ان کی کتوں سے محبت مانا خیز ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ کتوں کو سبھی صاف رکھتے ہوں. بعض لوگ یہاں ایسے ہیں جو کتوں کو تربیت بھی پوری نہیں دیتے، ان کے بستروں میں بھی لیٹتا ہے اور جگہ جگہ گند بھی کرتا پھرتا ہے، سارا گھر بدبو سے بھرا ہوا ہوتا ہے. تو میرے مقصد بیان کا یہ مقصد نہیں کہ ان کے یہاں ہر جگہ ہر کتا صاف رکھا جاتا ہے، مگر بعض تو ایسے صاف رکھے جاتے ہیں، چمکائے جاتے ہیں، روزانہ ان کو پالش کیا جاتا ہے کہ ان کے اندر کوئی بھی گندگی یا بدبو کا پہلو دکھائی نہیں دیتا. تو ایسے لوگ اگر آپ کے یہاں کتے لے جاتے ہیں تو اپنی جان نمازیں جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں وہ سمیٹ لیں اور اپنا کمرہ بند کر لیں جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں. ان کو سمجھا دیں کہ یہ بعض ایسی جگہیں ہیں جہاں ہم عبادت کرتے ہیں ان کی صفائی ضروری ہے. چرچ میں بھی کتا لے کے نہیں جاتے، یہ سمجھ جائیں گے فوراً یہاں یہ ٹھیک بات ہے. تو ان کے کتے کو اگر وہ شرافت سے پھیرتے ہیں تو پھرنے دیں، اگر ڈر لگتا ہے تو اور بات ہے. ڈر تو آپ کا میری نصیحت سے دور نہیں ہو سکتا. اگلا سوال کیا ہے؟ ظہور مہدی آخر زمان